السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عبادت کو بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل فرمایا۔ حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا ثواب اور جن کا درجہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو شوقین ہوئے جاننے کے لیے کہ جس نماز کا ثواب ہم اتنا جانتے ہیں، اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ثواب تو میں دوں گا، یعنی یہ ثواب، اس کے ثواب اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کیا کہ 10 گنا ہے یا 700 گنا ہے یا 100 گنا، بلکہ فرمایا کہ اس کا ثواب میں دوں گا، کیونکہ تم اس کی گنتی بھی، تمہاری گنتی میں یہ نہیں آ سکتا اس کا ثواب۔ اور جس صدقے کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام سن چکے ہیں کہ اس کا ثواب تو کم سے کم 700 گنا تو ہے ہی ہے، یعنی 1 روپے کے اگر دیں صدقہ تو 700 روپے ملیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ سوچا کہ اس سے زیادہ ثواب کس چیز میں ہمیں مل سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے وہ ثواب حاصل ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اصلاح ذات البین، یعنی وہ چیز آپس میں صلح کرانا ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کے درمیان ناچاکی ہے، اختلاف ہے، انبن ہے، دشمنیاں ہیں، 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں اور تیار نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب آپ ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے، دونوں کے دل مل جائیں، آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہارا یہ عمل نفلی نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور سینکڑوں روپے صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف تم ساری رات نفلی نمازیں پڑھتے رہو، سارا دن نفلی روزہ رکھو اور بہت سا مال نفلی صدقہ کرو، تو ان میں سے ہر کام بڑی فضیلت والا ہے اور ثواب والا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے دونوں کے درمیان انبن ہے، ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر تم تھوڑا سا وقت اپنا دے دو گے اور 2 بھائیوں کے درمیان یا 2 مسلمانوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان یا دوستوں کے درمیان محبت پیدا کرا دو گے، ان کے دل ملوا دو گے، ان کو گلے ملوا دو گے، تو اس صورت میں تم نے جو ساری رات نفل نمازیں پڑھی تھی، نفل روزے رکھے تھے اور سینکڑوں روپے صدقے کیے تھے، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب تمہیں اس عمل سے حاصل ہوگا۔ آپ اندازہ کریں گے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ کیونکہ اس لیے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، نا اتفاقیاں، یہ دین کو موڑنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَةُ، یہ آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں اور ناچاکیاں یہ موڑنے والی چیزیں۔ اور دوسری حدیث میں اسی کی وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دینے والی ہیں اور بالوں کو اڑا دینے والے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کو موڑنے والی ہیں، دین کی صفایا کرنے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس جھگڑے کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان جھگڑوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، اور یہ جھگڑے بے شمار گناہوں کا جو ملغوبہ اور مجموعہ ہوتے ہیں۔
اس لیے فرمایا کہ یہ جھگڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دینداری اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، دین کا نور جاتا رہتا ہے، دل میں ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا تاکہ فرمائے کہ آپس کے جھگڑوں سے بچو، اور قرآن و حدیث تو اس بات سے بھری پڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان کے جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا اور نہ یہ چاہا کہ جھگڑے ہوں۔ جہاں کہیں جھگڑے یا کوئی سبب پیدا ہو فوراً اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے کیونکہ یہ جھگڑے دین کو موڑنے والی ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے مسجد نبوی میں امامت کیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے، لہذا وہی امامت کرایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوں اور بیمار نہ ہوں، یعنی صحت کے عالم میں ہوں، اور وہ مسجد میں نہ آئے ہوں یا نماز نہ پڑھائے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو ایک صحابی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کسی قبیلے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو تشریف لے گئے، اور صلح صفائی کرانے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا سکے نماز کے وقت میں۔ تو یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے اور صلح کرانے کے لیے، جھگڑے ختم کرانے کے لیے لے گئے تھے۔ اس بات سے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی جھگڑے کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہ کیا جائے، بلکہ جتنا ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنا وقت دے کر کے اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المرء وهو محق، کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر دلانے کی ذمہ داری اور گارنٹی لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جو ہے جھگڑا چھوڑ دے اور اپنا حق چھوڑ دے۔ یعنی ایک آدمی حق پر تھا، اپنا حق وصول کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اپنے اس حق کو وصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتا جس کے نتیجے میں اس کا حق مل جاتا، لیکن اس نے یہ سوچ کر کہ جھگڑا بڑھے گا، نفرتیں بڑھیں گی، بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے کیا فائدہ، لہذا اپنا حق ہی چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو جنت میں گھر دلواؤں گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپسی اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے درمیان اگر جھگڑے ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، تو ہم بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے اور مزے لینے والے اور ویڈیو بنانے والے نہ بنیں، بلکہ ان کے درمیان اپنی کوشش جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے اور دل ملوانے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔